ایک عام استاد کا بیٹا جسے بچپن میں ریاضی کے سوال حل کرنے کا جنون تھا، کیسے دنیا کے سب سے بڑے ٹیکنالوجی جائنٹس کو چیلنج کر بیٹھا۔ یہ کہانی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کہانی ہے لی یونگ ون فننگ کی، جنہوں نے ڈیپ سیک کو بنایا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی زبردست معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دسمبر 2024 میں ایک چھوٹے سے چائنی سٹارٹ اپ نے اے آئی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور ٹیک جائنٹس کو چیلنج کیا۔ ڈیپ سیک، جو ایک غیر معروف کمپنی تھی، نے اپنے V3 ماڈل کے ذریعے حیران کن کامیابی حاصل کی۔ یہ ماڈل صرف 2000 کم درجے کے انویڈیا H800 GPUs پر تربیت یافتہ تھا، پھر بھی اس نے کوڈنگ، منطقی استدلال اور ریاضی میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ اس کامیابی نے سلیکان ویلی میں ہلچل مچا دی اور صنعت کے رہنماؤں کو اپنی اے آئی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس حیرت انگیز کامیابی کے پیچھے لی یونگ ون فننگ نامی ایک پراسرار شخصیت تھی، جس کی کہانی جلد ہی ٹیک دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ لی یونگ ون فننگ 1985 میں چین کے صوبہ گوان گڈونگ کے ساحلی شہر جین سیانگ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک معمولی خاندان میں پلے بڑھے، جہاں ان کے والد ایک پرائمری اسکول کے استاد تھے۔ لی یونگ نے بچپن ہی سے ریاضی میں غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، وہ پہیلیاں اور مساوات حل کرنے میں مشغول رہتے، اور ان کے اندر پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کا بے حد شوق تھا۔ نوجوانی تک پہنچتے پہنچتے لی یونگ کے مسئلے حل کرنے کی مہارت نمایاں ہو چکی تھی۔ وہ پیچیدہ مسائل کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے انہیں حل کرنے میں مہارت رکھتے تھے، جو بعد میں ٹیکنالوجی اور مالیاتی مسائل حل کرنے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ 17 سال کی عمر میں انہیں چین کی ایک معروف یونیورسٹی سیونگ یونیورسٹی میں داخلہ ملا، جہاں انہوں نے الیکٹرانک انفارمیشن انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں انہوں نے ریاضی کو عملی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنا سیکھا۔ یونیورسٹی کے دوران لی یونگ نے ڈیٹا تجزیہ اور کمپیوٹر سسٹم جیسے موضوعات میں گہری دلچسپی۔ انہیں خاص طور پر یہ جاننے کا شوق تھا کہ مالیاتی مارکیٹوں کی پیش گوئی کے لیے ریاضی کس طرح استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے احتمال پر مبنی ماڈلز اور الگوریدمز کا مطالعہ کیا، جو بعد میں ان کی کیریئر کی بنیاد بنی۔ اس دوران لی یونگ کے سامنے ایک بڑا موقع آیا۔ ڈرون کمپنی DJI کے بانی وانگ تاؤ نے انہیں کمپنی میں شمولیت کی پیشکش کی، جو انہیں بے پناہ دولت دے سکتی تھی، مگر لی یونگ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مصنوعی ذہانت ڈرون سے کئی زیادہ وسیع پیمانے پر صنعتوں کو متاثر کرے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کمپنی شروع کریں گے اور اے آئی پر مبنی حل متعارف کرائیں گے۔ 2008 عیسوی کے مالیاتی بحران کے دوران، جب دنیا کی معیشت لرز رہی تھی، لی یونگ ون فننگ، جو اس وقت سیونگ یونیورسٹی میں گریجویشن کر رہے تھے، نے اس بحران کو ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ مل کر مشین لرننگ پر تحقیق شروع کی۔ ان کا مقصد ایسا کمپیوٹر سسٹم بنانا تھا جو انسانی فیصلوں سے زیادہ تیز اور بہتر مارکیٹ تجزیہ کر سکے۔ اس عمل کو کوانٹیٹیو ٹریڈنگ کہا جاتا ہے، جس میں ریاضیاتی ماڈلز کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ شروع میں ان کے تجربات ناکام ہوتے رہے، خاص طور پر اس وقت جب معیشت غیر یقینی صورتحال کا شکار تھی، مگر لی یونگ نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اپنے الگوریدمز کو بہتر بنانے میں دن رات محنت کی اور آہستہ آہستہ کامیابی حاصل کرنا شروع کر دی۔ 2009 تک وال اسٹریٹ اور دیگر مالیاتی مراکز نے کوانٹیٹیو ٹریڈنگ کو اپنانا شروع کر دیا، اور لی یونگ کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا کہ مصنوعی ذہانت مالیاتی دنیا کو بدل سکتی ہے۔ 2013 عیسوی میں لی یونگ نے اپنے دوست شوجن کے ساتھ مل کر ہانگ سو جاکوبی انویسٹمنٹ مینجمنٹ قائم کی، جہاں انہوں نے اے آئی پر مبنی تجارتی حکمت عملیوں کو حقیقت میں آزمانا شروع کیا۔
2 سال بعد انہوں نے ہانگو ہائی فلائر ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد جدید ریاضی اور AI کو ملا کر بہتر تجارتی سسٹم بنانا تھا۔ 2016 میں ہائی فلائر نے اپنا پہلا AI ٹریڈنگ ماڈلز متعارف کرایا، جو مارکیٹ میں حیران کن کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ 2017 میں جب مارکیٹ شدید اتار چڑھاؤ کا شکار تھی، ہائی فلائر کا AI سسٹم مسلسل منافع کماتا رہا، جبکہ دیگر کمپنیوں کا نقصان ہوا۔ اس کامیابی کے باعث 2019 تک ہائی فلائر چین کے 4 بڑی کوانٹیٹیو ٹریڈنگ کمپنیوں میں شامل ہو چکی تھی، لیکن لی یونگ کا اصل ہدف فائنانس سے آگے بڑھ کر AI کو مزید وسیع پیمانے پر استعمال کرنا تھا۔ 2021 میں انہوں نے فائر فلائر نمبر 2 نامی ایک جدید ترین سپر کمپیوٹر بنانے میں بلین یوان کی سرمایہ کاری۔ اس سسٹم میں انویڈیا A100 GPUs 10,000 لگائے گئے، جو ناقابل یقین حد تک طاقتور تھا اور AI کی تربیت میں بے حد مؤثر ثابت ہوا۔ 2023 میں لی یونگ وین فننگ نے اپنی سب سے بڑی چھلانگ لگائی۔ انہوں نے ڈیپ سیک نامی ایک نئی کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی انسانی ذہانت کے برابر AI بنانا تھا۔ ڈیپ سیک نے بڑے بڑے چینی ٹیک جائنٹس کو چیلنج کیا اور ایک انقلابی ماڈل ڈیپ سیک V2 لانچ کیا، جو نہ صرف GPT-4 ٹربو کے برابر تھا بلکہ اس کی لاگت بھی 70 گنا کم تھی۔ دسمبر 2024 میں ڈیپ سیک نے ایک اور دھماکہ خیز کامیابی حاصل کی، ڈیپ سیک V3۔ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ ماڈل صرف انویڈیا H800 GPUs 248 پر تربیت یافتہ تھا، جو عام طور پر بنیادی ہارڈ ویئر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس ماڈل نے اوپن AI کے GPT-4 جیسے طاقتور ماڈلز کو ٹکر دی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ذہانت اور مؤثر حکمت عملی وسائل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ڈیپ سیک کی کامیابی ایک ویک اپ کال تھی، خاص طور پر امریکی ٹیک کمپنیوں کے لیے۔ ان کا پیغام واضح تھا: بڑی رقم اور بڑے وسائل کے بغیر بھی صرف اسمارٹ حکمت عملی اور مؤثر انجینئرنگ سے دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی بنائی جا سکتی ہے۔ کیا چین واقعی ہی امریکی ٹیک انڈسٹری کو پیچھے چھوڑنے جا رہا ہے؟ کیا یہ مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک انقلاب ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور مزید دلچسپ اور انقلاب کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب